یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ، وہ خدا نہیں ہے یہ جان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ محمد رضوان ریاضی ولد عبداللہ میوات ہریانہ سے سوال کرتے ہیں، اگر کوئی مولانا پینٹ شرٹ پہن کر نماز ادا کرے یا نماز ادا کروائے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے، نماز ہو جانا الگ مسئلہ ہے، ہونا کیا چاہیے یہ الگ مسئلہ ہے۔ آپ کے یہاں اگر اس سے اچھا کوئی آدمی ہے، نیک دیندار پرہیزگار، جو لباس تراش خراش میں بھی عام شرعی اصولوں کو اپناتا ہے، تو اس آدمی کو آپ امام کیوں بناتے ہیں؟ مت بنائیے۔ وہ عالم ہے، مولانا ہے، عالم ہے مولانا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن عالم اگر اپنے علم کا لحاظ نہ کرے، مولانا اگر اپنے علم کا لحاظ نہ کرے تو ہم اس کا لحاظ کیوں کریں؟ پینٹ شرٹ پہننا، جیسا کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، یہ یہودیوں کا نصرانیوں کا لباس ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، جو آدمی بھی ایسا پہنے گا تو اس کی امامت بھی خراب ہے، اس کی نماز بھی نہیں ہوتی، یہ سب مسئلہ غلط ہے۔ شریعت نے کوئی لباس کوڈ نہیں بتایا ہے، ہاں لباس کیسا ہونا چاہیے وہ بتلایا ہے۔ لباس آپ کا ڈھیلا ڈھالا ہو، ساتر ہو، آپ کی پردہ پوشی کرتا ہو، آپ کو آرام پہنچاتا ہو، جاڑے گرمی برسات میں آپ کے انکول ہو، اور کسی دوسرے دین کا مذہبی شعار نہ ہو۔ مذہبی شعار رنگ، جیسے آج کل کے زمانے میں ہمارے یہاں بھگوا چل رہا ہے، یہ شعار ہے خاص مذہب کا۔ ایسا کوئی لباس نہ ہو جس سے شریعت نے منع کیا۔ اگر یہ شرائط پائی جاتی ہے تو وہ لباس پہن سکتے ہیں۔ ہم جو لنگی پہنتے ہیں اور کرتا پہنتے ہیں ہریانہ والے، کہ سائبیریا جا کر لنگی کرتے میں گزارا کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے۔ لندن میں گزارا کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے۔ وہاں پر وہاں کے موسم کے حساب سے آپ کو موٹا کپڑا پہننا پڑے گا، تبھی آپ وہاں زندہ رہ سکتے ہیں۔ اور اسلام تو ساری دنیا کے لیے آیا ہے، کسی خاص خطے کے لیے آیا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں صرف ہندوستان کے لیے ہے، ہندوستان تو گرم ملک ہے، اسی طرح سے سعودی بھی گرم ملک ہے، وہاں پر آپ یہ کرتا پاجامہ لنگی پہن کے گزارا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہندوستان ہی میں کیا آپ کشمیر میں، نینی تال میں، یہ جو برفیلی جگہ ہیں، یہاں پر آپ یہ معمولی کپڑے پہن کے جو آپ میوات میں رہتے ہیں، آپ رہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں رہ سکتے۔ آپ کو وہاں کے لیے الگ سے لباس موٹا بنانا پڑے گا، تب آپ وہاں پر رہ سکتے ہو۔ تو اسلام ساری دنیا کے لیے آیا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ پینٹ پہن لی، شرٹ پہن لی تو یہ ناجائز ہو گئی، یہ حرام ہو گیا، پاجامہ پہن لیا تو یہ شرعی ہو گیا، یہ تصور غلط ہے۔ ہاں عالم ہے تو اس کو اپنے عالمانہ وقار کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اگر لوگ اس کو امام بھی بناتے ہیں تو اس طرح کا لباس پہنے جہاں وہ رہتا ہے، وہاں کے ائمہ جس انداز سے رہتے ہیں اس انداز سے۔ پینٹ بھی پہنتا ہے تو ڈھیلی ڈھالی پہنے خوب،
اور کرتا پہنے ہو تو ساتر پہنے، شرٹ پہنتا ہے تو شرٹ لمبی بنائے اور وہ بھی ڈھیلی ڈالی ہو، جسم کا انگ انگ دکھائی دے، یہ ایسا لباس بنا ہے شریعت میں، چاہے وہ کرتا پاجامہ ہو۔ ساتر ہونا چاہیے، آپ کے جسم کو ڈھانکے اور جو چیزیں ڈھانکنے کی ہیں ان کی اچھی طرح سے پردہ پوشی کرے۔ باقی رہا مسئلہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو رسول اکرم نے فرمایا اجعلوا ائمتکم خیارکم، اپنا امام ان کو بناؤ جو تم میں اچھے لوگ، تو اچھے کو، نیک کو، دیندار کو، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے آپ کو کوئی شبہ نہ ہو، وسوسے نہ پیدا ہو، ایسے آدمی کو امام بناؤ۔ نماز اس کی ہوتی ہے نہیں تو نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز نہ ہونے کا کوئی اس میں مسئلہ نہیں آتا۔ پینٹ شرٹ یہ ایسا لباس نہیں ہے کہ اس کو پہن کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یورپ کے تمام لوگ اور بھی صد ممالک میں رہنے والے، ظاہر ہے کہ آپ ان کو پابند نہیں کر سکتے کہ آپ لنگی پہنو یا پاجامہ پہنو اور کرتا پہنو۔ اسلام میں اس چیز کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور سختی کرنا بیجا یہ جو درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو ان سے کہیے کہ نماز پڑھاتے ہیں تو اس طرح کا لباس پہنے جو اس کے ساتھ میل کھاتا ہو۔ باقی دوسرا آدمی اگر کوئی اور ہے جس کے پیچھے نماز پڑھنے سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو رہا آپ کے ہاں، تو اس سے نماز پڑھوائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔